سبسکرائب کریں ہمارے چینل علامہ عدیل احمد خان کو اور بیل آئکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے سب سے پہلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین اس روز سایہ عاطفت عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہیں۔ نمبر 1، عادل بادشاہ۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے جوان ہوا۔ اور نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ نمبر 4، وہ 2 لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے آپس سے جدا ہوتے ہیں۔ اور نمبر 5، وہ شخص جسے ایک حسین و جمیل عورت دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، وہ شخص جو خلوص دل سے صدقہ کرے اور اس حد تک خفیہ رکھے اس کو کہ اس کا اگر دایاں ہاتھ صدقہ کر رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ اسی طرح وہ شخص، 7واں شخص، جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرے اور تنہائی میں ذکر کرے۔ فرمایا کہ تنہائی میں ذکر کرنے کے ساتھ اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں، تو فرمایا وہ شخص بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اب یہ 7 لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین اپنا سایہ عاطفت عطا فرمائے گا، سایہ رحمت عطا فرمائے گا، جس وقت جس دن اس کی رحمت کے علاوہ، اس کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو وہ 7 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، عادل بادشاہ۔ اور یہاں عادل سے مراد برابری کرنے والا نہیں، بلکہ عادل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اس چیز کو جو چیز جہاں پر رکھنی ہے، جو موضوع ہے، اس کے مطابق اس کو رکھ دے تو اس شخص کو عادل کہا جاتا ہے۔ تو ایسا بادشاہ جو عدل کرنے والا ہو، جو ہر چیز کو صحیح لے کر چلنے والا ہو، فرمایا کہ وہ بادشاہ بھی اللہ رب العالمین کے حضور قیامت کے روز اس کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ فرمایا وہ نوجوان جو جوان ہوتے ہوئے، جس نے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جو جوان ہوا، فرمایا کہ وہ نوجوان بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ فرمایا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد سے لگا ہوتا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ وہ نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے، جو شخص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوان ہوا، عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں کہ مسجد میں آ گئے، نماز پڑھ لی، نماز ہمیں میسر آ گئی، ہم نے عبادت اس کو سمجھ لیا اور باقی کاموں سے ہم نے صرف نظر کر لیا۔ والدین کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنا بھی عبادت ہے، نیکی کے کام کرنا بھی عبادت ہے، راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی عبادت ہے، اور تو اور ہر نیکی کا اجر، نیکی کا کام کرنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے بڑا ہوا، نوجوان ہوا، جوان ہوا، فرمایا کہ وہ بھی اس کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اور وہ شخص جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہو، جس شخص کا دل مسجد کی طرف لگا ہو، اس شخص سے مراد یہ ہے جس کی مؤذن نے ابھی اذان دی نہیں اور وہ شخص مسجد میں آنے کے لیے بےتاب ہو رہا۔ اسی طرح وہ شخص بھی، دوسری بات کہ وہ شخص جو مسجد کے کاموں میں بھی حصہ لیتا ہے، مسجد کے ساتھ جڑا رہے، مطلب یہ بھی ہوا کہ جو شخص
اللہ کے گھر کی زیب و زینت میں بھی لگ جائے گا تو فرمایا کہ یہ اس کا لگ جانا، مسجد کے ساتھ جڑ جانا، یہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین بروز حشر اس پر اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ نمبر 4، وہ دو شخص جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے آپس میں ملتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ دو لوگ بھی، یعنی حضور کی حدیث مبارکہ بھی، کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے محبت، ملنا، اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا۔ فرمایا کہ وہ شخص بھی اللہ رب العالمین رحمت کے سائے میں ہوگا۔ فرمایا وہ شخص جسے حسین و جمیل عورت دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کی جائے، وہ یہ کہ جو موبائل فون ہے نا آپ کا، موبائل فون بھی ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ مثال کے طور پر وہ دعوت دے رہی ہے آپ کو گناہ کی طرف، وہ موبائل فون آپ کو گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر یہ اسی کے مترادف ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو عورت، حسین و جمیل عورت دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر آپ نے ایک فیس بک کھول لی، واٹس ایپ کھول لیا، یا نیٹ چلا لیا اور اس میں کیا ہوا دیکھتے ہیں آپ، کوئی بھی عورت آ جاتی ہے پھر آپ اس میں لگ جاتے ہیں، تو یہ اسی کے مترادف ہو گیا۔ پھر کیا کہا جائے کہ اس سے بھی بچا جائے، اور پھر بندہ یہ سوچ لے اور اس کو یہ کہہ کر ہٹا دیا جائے، بدل دے، ختم کر دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ سوچ لے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ شخص بھی بروز حشر اللہ کی رحمت کے سائے میں۔ اور فرمایا ایک وہ شخص جو خلوص سے دل سے صدقہ کرے اور اس کو اتنا خفیہ رکھے کہ اس کا بائیں ہاتھ بھی، اس کو بھی معلوم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا۔ اور آج حال کیا ہے کہ اگر ایک آٹے کی بوری اگر کوئی شخص دے رہا ہے تو وہ 4 بندے اس کو پکڑے ہوئے ہیں اور فوٹو سیشن ہو رہا ہے۔ ہاں، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی نمود و نمائش کے لیے اگر صدقہ، ایسا صدقہ کیا جو نمود و نمائش کے لیے ہو، پھر فرمایا کہ ریاکاروں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے بس ایک وادی قائم کر رکھی ہے جس میں اللہ رب العالمین ریاکاروں کو داخل فرمائے۔ تو صدقہ وہ کیا جائے جو خفیہ رکھا جائے، رات کے اندھیرے میں لوگوں کو، وہ سفید پوش لوگ جو کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان لوگوں کی تصویریں بنائی جا رہی ہیں، ان لوگوں کو منظر عام پر لایا جا رہا ہے، ان کو بھی شرمندگی کا باعث بنایا جا رہا ہے۔ تو بجائے یہ کہ ان کو بھی شرمندہ کیا جائے، لوگوں کی نظروں میں لایا جائے، تو بجائے یہ کہ ان کو شرمندہ کیا جائے، آپ ایسا کریں کہ اللہ کے حضور ایسا عمل پسندیدہ ہے کہ اللہ خالصتاً اس میں اخلاص ہو، جو خلوص نیت سے صدقہ کیا جائے۔ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ ہے۔ آگے فرمایا آخری وہ شخص جس کو خلوت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں۔ خلوت میں مطلب یہ ہے کہ جو عبادت تنہائی میں کی جانے والی عبادت ہے وہ خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کا باعث ہو، اس کو یہ خبر نہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، بس کم از کم اس کو اتنا ضرور معلوم ہو کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، وہ رب کریم اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب بندہ یہ سوچ لے تو پھر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اس کے حضور توبہ کرے، استغفار کرے، یقیناً اللہ رب العالمین اس کے آنسوؤں کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ فرمایا حضور نے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص بھی بروز حشر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے سائے میں اسے جگہ مل جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام 7 لوگوں میں منتخب فرمائے کہ جن کو